لگتے ہیں. جب پھل اتنا میٹھا ہے تو کھیت کتنا اچھا ہوگا. جس کھیت سے آیا ہے, جس جگہ سے آیا ہے, اگر کسی جگہ پر لہلہاتی فصل کو دیکھو تو لہلہاتی فصل کو دیکھ کر بندہ زمین کی زرخیزی کا اندازہ کر لیتا ہے. اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اگر اولاد نیک ہو تو بندے کو اس کے باپ کی تربیت کا اندازہ ہو جاتا ہے, اس کی ماں کے اخلاق کا اندازہ ہو جاتا ہے. جب بچہ اتنا نیک ہے تو گھرانہ کتنا نیک ہوگا. جب بچہ اتنا اچھا ہے تو گھر کا اپنے جو ہے گھر کا جو تربیت کا ماحول کتنا حسین ہوگا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, حضرت ابو موسیٰ صالح آتے ہیں, باغ کے مالک سے پوچھا. جانتے ہیں حضرت عبداللہ سنئی سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا کہ ایک سیب کے حوالے سے نہ جانے کتنے سیب گرتے ہوں گے, کوئی کتنے لوگ کھا لیتے ہوں گے, کوئی آج تک پلٹ کے نہیں آیا, لیکن یہ بندہ آیا ہے, خشیت الہی اس کے سینے میں ہے, اب میدان محشر کا خوف اس کے سینے میں ہے. انہوں نے آزمانا چاہا, چاہتے تو معاف کر دیتے کہ ایک پھل کھایا ہے چلو کوئی بات نہیں, لیکن انہوں نے آزمانا چاہا. انہوں نے یہ کہا کہ میرے باغ کی اپنے 2 سال رکھوالی کرنی پڑے گی. کئی روایت کے اندر 12 سال ہے, 10 سال ہے, لیکن اگر 2 سال بھی مان لیا جائے تو آپ ذرا اندازہ کریں, بنا کسی معاوضے کے 2 سال بعد کی رکھوالی. حضرت عبداللہ حضرت موسیٰ صالح جنگی دوست کرتے رہے. جب 2 سال کی مدت پوری ہوئی تو 2 سال کی مدت کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بزرگ کیا آپ نے جو ہے میری اس خطا کو معاف کر دیجئے گا, 2 سال پہلے جو خطا کی تھی, آج 2 سال کی مدت پوری ہوئی ہے, آج وہ معافی کا طلبگار اپنے بن کر آیا ہوں, کیا آپ نے 2 سال پہلے کی خطا کو معاف کر دیں گے؟ اللہ اکبر. حضرت عبداللہ سنئی فرماتے ہیں کہ تو اپنے جو ہے ایک شرط اور ہے کہ تجھے میری بیٹی سے نکاح کرنا ہوگا. جو میری بیٹی اگر اس طرح سے اگر میں کہوں کہ وہ آنکھ کی اندھی ہے, کان کی بہری ہے, ہاتھ پیر کی محتاج ہے, زبان کی گونگی ہے, ایسی بیٹی سے تجھے نکاح کرنا ہوگا. تجھے اپنے تب میں جا کر اپنے تیری اس غلطی کو معاف کروں گا. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ آج ہمیں چاہیے تو خوبصورت لڑکی چاہیے, آج نوجوان کو چاہیے تو اب بالکل ایجوکیٹڈ لڑکی چاہیے. ہم اور آپ ہوتے تو کہتے معاف کرنا ہے کرو, 2 سال محنت کرا لی ہے, اب اس سے زیادہ اور کیا کراؤ گے؟ اب باہر سے لڑکی سے شادی کراؤ گے؟ جاؤ نہیں کرتا. لیکن اللہ اکبر, اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کی بارگاہ میں خشیت ربانی دیکھو کتنی ہوتی ہے. انہوں نے منظور کر لیا, منظور کرنے کے بعد نکاح کرا دیا گیا, اور نکاح ہونے کے بعد اللہ اکبر جب شب عروسی کے لیے پہنچے ہیں گھر کے اندر تو جانتے ہیں اندر جیسے ہی قدم رکھا ہے سلام کیا ہے. عادت تھی نا, گھر کے اندر پہنچے سلام کیا, ایسے ہی سلام کیا, خیال آیا کہاں سے جواب آئے گا, بیوی تو گونگی ہے لیکن اندر سے جواب آتا ہے. فوراً ہکے بکے ہوئے کہ آخر کیا بات ہے. بزرگ نے کہا تھا بیٹی تو عیب دار ہے, یہاں سے جواب بھی مدرا, نگاہ اٹھاتے ہیں ہاتھ پیر بھی سلامت ہیں, بڑی حسین اور خوبصورت لڑکی موجود ہے. فوراً پلٹ کر آتے ہیں, بزرگ سے پوچھتے ہیں اے بزرگ یہ تو بتاؤ, آپ نے اپنی بیٹی کے عیب گنائے تھے, بہری بھی ہے, گونگی بھی ہے, ہاتھ پیر کی محتاج بھی ہے, آپ کی بیٹی تو صحیح سلامت ہے. بزرگ فرماتے ہیں اے اپنے نوجوان سن لے, میں نے اپنی بیٹی کے حوالے سے جو یہ کہا کہ میری بیٹی زبان کی گونگی ہے, اس لیے کہا کہ میری بیٹی کی زبان پر آج تک اللہ کی ناراضگی والے کوئی کلمات نہیں آئے. میں نے کہا میری بیٹی کان کی بہری ہے, اس لیے کہا آج تک میری بیٹی نے کوئی ایسے کلمات کو نہیں سنا جو اپنے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے. میری بیٹی کو میں نے ہاتھ پیر کی محتاج اس لیے کہا کہ میری بیٹی نے ہاتھ پیر سے کوئی ایسے کام نہ کیے, کوئی ایسی اپنے جو ہے غیر محرم کی طرف ہاتھ نہیں دکھائے, نہ اپنے قدموں کو ایسی محفلوں کی طرف لے کے گئی جہاں سے اللہ رب العزت کی رحمت اس کی طرف سے منہ موڑ لیتی ہو. اسی لیے میں نے کہا کہ میری بیٹی محتاج ہے. اب میں یہاں پر رک کر صرف ایک نقطہ بتا اپنے جو ہے اپنے آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ارے جس کے والد کا یہ عالم ہو کہ ایک سیب بخشوانے کے لیے 2 سال خدمت کرے, جس کی والدہ کا یہ عالم ہو کہ اس کا باپ اس کے اپنی تمام تر فضیلتوں کی نشاندہی کرے, جب ایسا باپ ہوتا ہے, جب ایسی بیٹی ہوتی ہے تو اللہ ایسے ہی کے گھر کے اندر وقت کے خوف کو پیدا فرماتا ہے, ایسے ہی کہ گھر کے اندر وقت کے خوف کو پیدا فرماتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ نہ سوچنا خود جیسے تیسے زندگی اپنے گزاری, بیٹا بڑا نیکوکار گزرے, بیٹی بڑی پاکیزہ اپنی زندگی کو گزارے نہیں. کاٹے بوئے ببول کے تو آم کہاں سے پائے. خود بے نمازی ہو, تصور کرتے ہو بیٹا نمازی بن جائے, کیسے ممکن, کیسے ممکن.
हमारी और आपकी मिसाल देकर समझा, हमारी और आपकी औलाद की तरबियत का ये आलम है कि अगर घर में बैठे हैं और घर में बैठे हैं कोई बुलाने वाला आया, हमें नहीं जानता, कहा कि आवाज दे रहा है, तो हम बेटे को सिखाते हैं, बेटा इधर आओ, जो अंकल आवाज दे रहे हैं उनसे जाकर कहो कि अब्बू घर पे नहीं है। अब बेटा भी माशाल्लाह इतना समझदार था, कहता है बाहर जाके अंकल अंकल अब्बू ने कहा है कि अब्बू घर पे नहीं है। अब बताओ, जब बचपन से, ये हंसने की बात नहीं थी, यहां समझाना ये चाहूं कि जब बचपन से झूठ की तरबियत दी जाए, जब बचपन से इस तरीके की तरबियत दी जाए तो बच्चा बड़ा होकर सच कैसे बोलेगा, सच कैसे बोलेगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और यहाँ पर हमारे साथी, जब मैं पहली मर्तबा आया, अब मेरी गुफ्तगू मैं मुकम्मल कर रहा हूँ, सुनिए बस, क्योंकि नमाज का वक्त हो चला है। मैं जब यहाँ पर आया तो साथियों ने कहा कि हजरत नमाज के हवाले से बोले, नमाज के हवाले से बोले, लोग नमाज में नहीं आते। क्यों नहीं आते, क्यों नहीं पढ़े? उसकी वजह यह है कि घर के अंदर वैसी तालीम नहीं दी गई, वैसी तरबियत नहीं पैदा की गई। सुनो, हजरत बाबा गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हजरत बाबा फरीद का नाम आपने सुना होगा, पाकिस्तान में इनकी मज़ार है। हजरत बाबा फरीद नन्हे से थे, खास तौर पर मेरी माए बहन सुने, गौर से सुने, हजरत बाबा फरीद नन्हे से थे। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बेटा 7 साल की उम्र का हो जाए तो उसको उसके सीने में नमाज की मोहब्बत पैदा कर। हम करते और जब 10 साल का हो जाए, मेरे आका फरमाते उसे मार कर नमाज की तरफ ले चलते। करते हैं? सुनो तरबियत किसे कहते हैं। बाबा फरीद बनने से शऊर बेदार हो रहा था। अब माँ ने सोचा कि बेटे की तरबियत कैसे कर, माँ नमाज पढ़ती थी, बेटे को नमाज की तरफ कैसे राजी कर। बच्चे से कह दिया बेटा फरीद, कहा हाँ अम्मी जान, बेटा फरीद जब भी नमाज पढ़ा करो, बेटा नमाज पढ़ा करो, नमाज मेरे आका की ठंडक है, दीन का सुकून है, नमाज पढ़ा करो। अब नन्हे से थे बाबा फरीद, कहा कि अम्मी हुजूर अगर नमाज पढ़ूंगा तो नमाज क्या देगी? कहा कि बेटा फरीद नमाज पढ़ो, नमाज शक्र अता करती है। कहा कि अच्छा, नमाज पढ़ूंगा तो नमाज शक्र अता करेगी? हाँ बेटा फरीद नमाज पढ़, नमाज शक्र अता करेगी। और जब बाबा फरीद गए वजू के लिए, माँ ने तरीका बता दिया, आने से पहले मुसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़िया रख दिया। अब बाबा फरीद आए मुसल्ले पर, कहा नमाज अम्मी कैसे पढ़े? बेटा फरीद जैसे जैसे मुझे पढ़ता दे वैसे वैसे अदा करते जा। बाबा फरीद की नमाज हुई। कहा अम्मी नमाज हो गई? कहा हाँ बेटा हो गई। कहा अम्मी कहाँ है शक्कर? बेटा मुसल्ला को हटा, देख शक्कर मिल जाएगी। बाबा फरीद ने मुसल्ला हटाया, शक्कर मिल गई। खा कर बड़े खुश। बाकी अम्मी नमाज पढ़ेंगे तो नमाज शक्र अदा करती है। अब दूसरी मर्तबा माँ को बुलाने की जरूरत ना पड़ी। जैसे ही नमाज का वक्त हुआ, अपने जैसे ही लोगों को मस्जिद की तरफ जाता देखा और अपने माँ को मुसल्ला बिछाता देखा रब के हुजूर, फौरन चले आते हैं, अम्मी नमाज का वक्त हो गया। हाँ बेटे फरीद नमाज का वक्त हो गया। फौरन आते हैं, नमाज पढ़ते हैं। माँ वही काम करती रही, मुसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़िया रखती रही। अल्लाहु अकबर, तरबियत होती रही। जब बाबा फरीद का शऊर और ज्यादा बेदार हुआ, उम्र का अच्छा खासा और हिस्सा गुजरा, तो बाबा फरीद जंगल की तरफ निकल पड़े अपने दोस्तों के साथ में। अब यहाँ पर माँ इंतजार कर रही है, मेरा बेटा आ रहा होगा। और अपने ऐसे आलम के अंदर नमाज का वक्त हो चला। बाबा फरीद ने देखा कि नमाज का वक्त हो चला है, दोस्तों से कह दिया दोस्तों आओ, चलो आओ नमाज पढ़ते हैं। दोस्तों ने कहा कि अपने भाई फरीद जरा ये तो बताएं, नमाज पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? वही कह दिया जो माँ से तालीम मिली थी। बेटा आपने कहा दोस्तों नमाज पढ़ो, नमाज शक्र अता करती है। मैं रोज अपनी वालिदा के साथ पढ़ता हूँ, नमाज मुझे शक्र अता करती है। तुम भी पढ़ो, तुमको भी शक्र अता होगी। अल्लाहु अकबर, यहाँ माँ इंतजार कर रही है कि मेरा बेटा फरीद नमाज का वक्त हो चला है, अभी तक नहीं आया। और जानते हैं फिर माँ के दिल में ये बात आई पैदा हुई कि मौला यकीनन मेरा बेटा कहीं ना कहीं नमाज के लिए तैयारी कर रहा होगा। ऐ मौला उस वक्त अगर मेरा बेटा
نماز پڑھے گا اور نماز کے بعد مصلح ہٹا کر دیکھے گا، شکر نہ پائے گا۔ اے مولا اگر اپنے جو ہے تو اپنے یہ بندی اپنے بیٹے کی نظر میں جھوٹی ہو جائے گی، میرا بیٹا پھر یہ ذہن کے اندر اس بات کو پیدا کر لے گا کہ نماز شکر نہیں عطا کرتی، ارے جو نماز گھر میں شکر عطا کرتی ہے وہی نماز باہر بھی تو شکر عطا کر سکتی ہے، میری ماں جھوٹی تھی، اللہ اکبر، فوراً رب کے حضور جھک جاتی ہے، ماں نے اپنی پیشانی کو جھکا دیا، اپنے دامن کو رب کی بارگاہ میں اٹھا دیا اور کہا کہ اے مولا آج تیری بندی کو ذلیل ہونے سے بچا لے۔ تیری بندی نے اپنے بیٹے کے سینے میں نماز کی محبت کو پیدا کرنے کے لیے ایک تربیت دی تھی، اے مولا آج میرا بیٹا کہیں نہ کہیں نماز پڑھ رہا ہوگا، مصلح ہٹائے گا، شکر کو نہ پائے گا، اے مولا تیرے سجدے سے روگردانی کر دے گا، تیرے سجدوں سے منہ موڑ لے گا، اے مولا آج تیری بندی کی لاج رکھ لے، یہاں پڑھتا تھا یہاں میں رکھ دیتی تھی، مولا تو اپنے جو ہے قادر قادر و مطلق ہے، اے مولا ایسا انتظام فرما میرا بیٹا جہاں نماز پڑھے وہاں اسے شکر مل جائے۔ اللہ اکبر، ماں کے لب و لہجے کے اندر وہ چپنے وہ چاشنی تھی کہ ماں نے جو ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی، اللہ اکبر، بابا فرید نے یہاں نماز ادا کی، مصلح اپنے نماز مکمل ہوئی، دوستوں نے کہا فرید کہاں ہے شکر؟ اللہ اکبر، حضرت بابا فرید کہتے ہیں ذرا شکر ہٹاؤ، دیکھو اپنے مصلح ہٹاؤ شکر مل جائے گی۔ اللہ اکبر، جیسے ہی شکر ہٹایا ہے، گھر میں پڑھتے تھے مصلح کے نیچے ماں شکر رکھ دیتی تھی، لیکن اب ماں کی دعا کا ایسا ورثہ ملا ہے، نہ ماں کی دعا کا ایسا اعجاز ملا ہے کہ بابا فرید نے وہاں پر مصلح ہٹایا ہے، شکر کی پڑیا نہیں بلکہ اللہ نے شکر کے خزانے کو عطا کر دیا ہے۔ اسی لیے ان کا لقب پڑا گنجے شکر، شکر کے خزانے والا۔ اس طریقے سے تربیت ہوتی ہے، کبھی کی ہم نے اور آپ نے؟ بچہ دیندار ایسے بنتا ہے، ولایت کے منصب پر ایسے فائز ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کہوں تو غلط نہ ہوگا، امام حسین نہ ہوتے، امام حسن نہ ہوتے، اگر والدہ خاتون جنت اور والد مولا کائنات نہ ہوتے۔ بیٹے کی زندگی پر ماں باپ کا بہت اثر رہتا ہے، یاد رکھو، بچوں کی زندگی پر ماں باپ کا بڑا گہرا اثر پڑتا ہے، یاد رکھو۔ بچے سامنے ہوں، شوہر بیوی کا جھگڑا، گالی گلوچ، تو بچے پہ کیا تربیت ہوگی؟ شوہر اپنی بیوی کو گالی دے رہا ہے ننھے ننھے بچوں کے سامنے، بچے کی زبان پر گالی نہیں آئے گی تو اور کیا آئے گی؟ جب اس طریقے سے تربیت ہوتی ہے تو کہنا نہیں پڑتا بیٹا جا نماز، بیٹا جا نماز، کہ جب نماز کا وقت آتا ہے قدم خود بخود اللہ کے گھر کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں، جب تربیت اسے نہج ملتی ہے۔ اور جانتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، جتنے اولاد والے، کتنے اولاد والے ہاتھ اٹھاؤ، ارے اٹھاؤ نا بھائی، شرمانے کی کیا بات ہے، اللہ نے اولاد دی نا، اٹھاؤ، مجھ کو بھی ہے نا اولاد والے ہوں۔ سنو، جاتے زندگی دنیا سے جاتے جاتے ایک کام کرنا، کچھ نہ کر سکو تو نہ کر سکو، ایک کام ضرور کرنا، اپنے بیٹے کو یا اپنی بیٹی کو نیک ضرور بنا کر، نیک ضرور بنا کر، یہ ضرور کام کرنا۔ بنگلہ نہ بنا سکو کوئی بات نہیں، بزنس سیٹ اپ کر کے نہ کر سکو کوئی بات نہیں، اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا ہو تو مل جائے گا، لیکن ایک ضرور کوشش کرنا، ایک ضرور کوشش کہ میری اولاد نیک ہو جائے، نیک بن جائے، بس یہ ضرور کوشش کرنا، نیک بن جائے۔ کیوں جانتے ہیں؟ کیوں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ مر جاتا ہے اعمال کا سلسلہ منقطع کر دیا جاتا ہے، یعنی نماز ہے ہی نہیں تو کہاں سے پڑھے، روزہ ہے ہی نہیں تو کہاں سے ثواب ملے، قرآن کی تلاوت کر ہی نہیں سکتا تو کہاں سے ثواب ملے، سارے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے۔ علاوہ دین کی، دین کون سے جانتے ہیں؟ اس میں سے سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ یہ کہ نیک اولاد، نیک اولاد،
کہ اگر زمین پر باپ نیک اولاد چھوڑ کر گیا تو اگرچہ قبر میں ہے، بیٹا زمین کے اوپر نیکی کر رہا ہے، باپ قبر میں موجود ہے، لیکن جتنا جتنا بیٹا نیکی کرتا جائے گا اللہ قبر میں اس کے والد کی مرتبے کو بلند کرتا چلا جائے گا۔ یہ ضرور کوشش کریں۔ یہ آج کے اجتماع کا یہ درس دے رہا ہے، پورے میرے بیان کا لب لباب ہے، ذخیرہ جو بولتے ہیں نا، پورا مین پوائنٹ وہ دے رہا ہے کہ اپنی اولاد کو نیک بنا کے ضرور جانا۔ آج بڑا افسوس ہوتا ہے جب لوگ اپنی بچوں کو ملاتے کہ حضرت ان سے ملیے میرا بیٹا ہے، اور جب بیٹے کی حالت دیکھتے ہیں تو بال ہیرو کے جیسے کردار، یہودیوں کے جیسا، عیسائیوں کے جیسا، جب یہ ہے تو بڑا افسوس ہوتا ہے۔ اور پھر اس باپ کی تعلیم کو دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ صحیح تعلیم نہیں دی باپ نے۔ آج اگر تمہارا بیٹا تمہاری بات نہ مانے تڑپ جاتے ہو، ماں کا کہنا بیٹی نہ مانے تڑپ جاتے ہو، حضرت کے پاس حضرت تعویذ دے دیجیے، تعویذ، بیٹا کہیں میں نہیں، بیٹی کہیں میں نہیں۔ اللہ کی پناہ، تمہارا بیٹا تمہاری نہ مانے تڑپ جاتے ہو، اتنے سال سے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو نہیں مان رہا، اس کے بارے میں کیا کبھی سوچا؟ تمہارے فرمان کو نہیں مانے، آنکھ دکھاتے ہو، ڈراتے ہو، تیرا باپ ماں زبان چلاتا ہے، تیری ماں ہے، تیری ماں کو الٹا جواب دیتا ہے، غصے میں آ جاتے ہو، تمہارا کہنا نہ مانے، اور اتنے سالوں سے بیٹا اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو نہیں مان رہا، اس کے بارے میں کبھی نہ سوچتے، کبھی نہ سوچتے۔ بس ایک بات بتا کر اپنی گفتگو کو مکمل کروں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنو نیک اولاد یہ ضرور کوشش کرنا، بناؤ گے انشاءاللہ تعالی، اور ذرا محبت کے ساتھ انشاءاللہ بولو، کوشش کرو گے نا اپنی اولاد کو نیک بنانے کی، لیکن اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے خود بدلنا پڑے گا، خود بدلنا پڑے گا، پہلے خود نیک بننا پڑے گا، پھر اثر آئے گا۔ سنو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے راستے میں، قبر دیکھی۔ اب اللہ والا پر تو، اللہ کے نبیوں پر تو سارے پردے تو ان کے درمیان تو کچھ نہیں، انہوں نے دیکھا کہ قبر پر عذاب ہو رہا ہے۔ سنیے غور سے، قبر پر عذاب ہو رہا ہے، جلد بازی میں تھے، کہا کہ جب لوٹ کے آؤں گا تو دعا کرنا۔ جب لوٹ کے آئے، اب جب دیکھا تو اب اللہ کا عذاب نہیں ہو رہا، اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی۔ مولا کی بارگاہ میں اس کی، مولا آخر کیا بات ہے، تھوڑی دیر پہلے یہاں سے گیا، تیرا عذاب نازل تھا، اب جب آ رہا ہوں تیری رحمتیں نازل ہیں، مولا ایسا کیا ہو گیا؟ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی، کہا ہے عیسیٰ جب یہ بندہ دنیا سے جا رہا تھا تو اس کا بیٹا اس کی ماں کی شکم میں موجود تھا، اس کی بیوی کی شکم میں موجود تھا، اور اس نے جاتے جاتے وصیت کی تھی کہ میرا بیٹا جب بولنے کے قابل ہو تو اسے مکتب میں داخلہ دلوانا۔ یہ تو انتقال کر گیا، لیکن جب اس کا بیٹا ہوا، اب بولنے کے قابل ہوا، تو اس کی ماں نے اسے مکتب میں داخلہ دلوایا۔ استاد نے کہا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، استاد نے پڑھایا، بیٹے نے توتلی زبان میں پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے عیسیٰ میری رحمت کو گوارا نہ ہوا، ارے جس کا بیٹا مجھے زمین پر رحمان و رحیم کہہ کر پکارے، قبر میں اسے اپنے جو ہے قبر میں اسے عذاب دیتا نظر آؤں، بس اے عیسیٰ سن لے کہ اسے اپنے اس ننھے سے بچے کے رحمان و رحیم کہنے کے صدقے میں نے اس کے والد کے گناہوں کو معاف فرما کر جنت کا حقدار بنا دیا۔ یہ ہوتا ہے، یہ ملتا ہے جب اولاد زمین پر نیک بنا کر جاؤ گے نا تو یہ اعزاز ملے گا۔ تو اسی لیے سنی دعوت اسلامی آپ کے سامنے آئی ہے۔ آج دیکھو سنی دعوت اسلامی کو، یہ نوجوانوں کی تنظیم ہے، اس تحریک کے اندر نوجوان شامل ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اگر اس تحریک کا ماحول نہ ہوتا تو ہم نے بھی کالج پڑھا ہے، کہیں کر رہے ہوتے، زندگی کی شب و روز کہیں اور گزر رہے ہوتے، لوگوں کے سامنے بیٹھ کر کچھ اور سکھا رہے ہوتے، لیکن یہ تحریک کے ماحول کی برکت ہے کہ اللہ رب العزت نے آج لوگوں کو دین کی تعلیم سیکھنے اور سکھانے والا بنا دیا، ہمیں اس قابل بنا دیا۔ اگر آج دیندار نہیں ہوتے تو بیٹھ کر سن رہے ہوتے،
اللہ رب العزت کا اتنا کرم ہے کہ اس تحریک کا ماحول ایسے ملا ہے کہ حضور کی محبت پینے اور پلانے والا بنا دیا. تو اس ماحول کو لے کر ہم آپ کے مہابلیشور میں آئے. یہ چاہتے ہیں کہ پورا مہابلیشور آج جہاں پر دیوبندیت غلبہ کر رہی ہے وہاں پر کوئی مہابلیشور کے اندر کوئی ایک وہابی ایسا نہ ملے. ایسا ماحول پیدا کر دو کہ پورے مہابلیشور کے اندر اگر کوئی ہو تو سب یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والے ہوں. اور یہ یاد رکھ ایسا ماحول ہم چاہتے ہیں. اسی لیے ہم آ رہے ہیں آپ کے پاس. اسی لیے آ رہے ہیں. بدلو اپنی زندگی کو, بدلے گی انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو اگر کوئی لفظ ہوئی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.